السلام علیکم بچوں، نیکسٹ ہمارے پاس لیسن ہے لوئس پاسچر۔ میں اس کو سمرائز کر دیتی ہوں، پھر ہم اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ تو پاسچر جو ہے وہ 1822 میں فرانس کے ضلع جورا میں ڈول کے مقام پر انتہائی متوسط طبقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ جوانی میں نپولین کے جبراً بھرتی کیے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک رہا تھا اور اسے میدان جنگ میں دلیری اور وفاداری کے باعث انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ چنانچہ کردار اور طاقت کے حامل آباء و اجداد کا چشم و چراغ ہونے پر بیٹا بہت خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ بیٹے پر باپ کے اثر کی کافی شہادت موجود ہے۔ پاسچر فرانس کے ساتھ بار بار اپنی جان نثاری کی پختگی دکھاتا رہا۔ وہ غالباً سائنسدان سے کہیں زیادہ حب الوطن تھا۔ جب وہ 2 سال کا تھا تو اس کا کنبہ ڈول سے آربوئس کی طرف نقل مکانی کر کے گیا تھا، جہاں اس کے باپ نے ایک چھوٹا سا چمڑا رنگنے کا کارخانہ خریدا اور یہاں پاسچر کو کمیونل کالج میں ایک اسکول میں بھیجا گیا، جہاں اس نے پہل تو کتابوں یا مطالعے میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی، بلکہ اپنی توجہ مچھلیاں پکڑنے اور اپنے ساتھیوں کے تصویری خاکے بنانے پر مرکوز رکھی۔ تاہم فوراً وہ اس حقیقت کو بھانپ گیا کہ اس کی تعلیم اس کے خاندان کی پونجی پر بہت بڑا بار ہے۔ وہ اسکول میں سنجیدگی سے کام میں لگ گیا اور جلد ہی کام کے لیے ایسے جوش و جذبے کو پروان چڑھا لیا جو اس کی باقی تمام زندگی کا نمایاں وصف رہا۔ آربوئس کے کالج میں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا اور چنانچہ کچھ عرصے بعد پاسچر بینکسٹن چلا گیا، جو ایک بڑی جگہ تھی اور جہاں بہتر تعلیم کے مواقع میسر تھے۔ یہاں اس نے سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی اور پھر اسے کالج اسٹاف میں عہدہ دے دیا گیا۔ وہ پہلے ہی کیمسٹری میں کافی دلچسپی رکھتا تھا، اس قدر زیادہ کہ بینکسٹن میں اس مضمون کا پروفیسر اسے مطمئن نہ کر پاتا، جس کو پاسچر ایسے سوالات سے پریشان کرتا جو ناقابل جواب تھے۔ 1842 میں، یعنی جب وہ 20 سال کا ہو گیا، تو وہ پیرس میں ایکول نارمل میں داخلے کا امتحان دینے گیا اور فہرست میں وہ 14ویں نمبر پر آیا، جس کے نتیجے میں اس نے داخلہ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اچھی پوزیشن نہ لے سکنے پر مایوس تھا۔ اگلے سال اس نے دوبارہ امتحان دیا اور وہ فہرست میں 4تھے نمبر پر آیا، جس نے بظاہر اسے قدرے مطمئن کر دیا۔ اس جگہ اس کے ذاتی معاملات سے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ 1848 میں 26 سال کی عمر میں وہ اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا ڈپٹی پروفیسر بن گیا اور یہاں پر وہ اپنی ہونے والی بیوی سے ملا، جو اسٹراسبرگ اکیڈمی کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے 1850 میں شادی کی اور ایسا لگتا ہے کہ شادی کے دن پاسچر اپنے کام میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ وہ تقریب کو بھول گیا اور اسے ایک دوست کے ذریعے لایا جانا پڑا۔ شادی تاہم انتہائی خوشگوار ثابت ہوئی اور اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے کام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 1860 میں فرانسیسی اکیڈمی نے اس مسئلے کے حل کے لیے انعام کی پیشکش کی کہ آیا جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا حقیقت ہے یا نہیں، اور پاسچر مقابلے میں شریک ہو گیا اور اس مسئلے کا جواب نفی میں دے کر معاملے کو ہمیشہ کے لیے سلجھا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر کسی مادے کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس میں موجود تمام جاندار مر جائیں اور اگر اس سے چھونے والی ہوا کو اس طرح فلٹر کیا جائے کہ یہ جراثیم سے پاک ہو، تو پھر مادہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی جراثیم اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس نے یہ بات ثابت کی کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے
مخالفین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس کے برعکس نتائج حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ پاسچر نے مطالبہ کر دیا اور اکیڈمی نے ایک کمیشن مقرر کر دیا جس کے سامنے پاسچر اور اس کے مخالفین نے اپنے تجربات دہرانے تھے۔ مقررہ دن پاسچر تجربے کے سامان سے لدا ہوا آ نکلا۔ اس کے مخالفین کے پاس تاہم کوئی سامان نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ موسم ابھی ناخوشگوار ہے اور وہ انتظار کرنا پسند کریں گے۔ کمیشن نے مناسب طور پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاسچر نے کامیابی سے اپنا تجربہ کیا اور انعام جیت لیا۔ ان تجربات کے دوران پاسچر کو معلوم ہوا کہ کچھ جراثیموں کو حرارت کے ذریعے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر دودھ میں پلنے والا جراثیم حتیٰ کہ کئی منٹ تک دودھ کو ابالنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، مگر درجہ حرارت کو نقطۂ کھلاؤ سے 10 سینٹی گریڈ اوپر بڑھانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ کوئی جراثیم بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تو دودھ کو اگر نقطۂ کھلاؤ سے بھی 10 سینٹی گریڈ اوپر کا درجہ حرارت دیا جائے تو تمام جراثیم دودھ میں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1870 میں فرانس اور جرمنی جنگ میں کود پڑے اور پاسچر، جو ہمیشہ سے فرانس کو شدت سے چاہتا تھا، دکھی اور فکر مند ہو گیا اور جرمنی سے متنفر ہو کر اس نے بون یونیورسٹی کو، جس نے اسے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری دی تھی، لکھا کہ اس کا نام یونیورسٹی کے اساتذہ سے ہٹا دیا جائے اور اپنا ڈپلومہ واپس کرتے ہوئے اس سے متعلق یوں کہا: آج اس ڈپلومے کو دیکھنا میرے لیے قابل نفرت ہے اور ایک ایسے نام کی سرپرستی کے تابع میں اپنا نام دیکھ کر برہم ہو جاتا ہوں جس کے مقدر میں آج سے میرے ملک کی طرف سے لعنت اور ملامت لکھ دی گئی ہے۔ وہ نام ہے ریکس گائلیل مس۔ خود کو بطور ایک سپاہی پیش کرنے کے بعد جہاں سے اسے جسمانی نااہلی کی وجہ سے رد کر دیا گیا تھا، یہ ناقابل تسخیر آدمی سائنس کی تلوار کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے شراب کی کشیدکاری کے مطالعے میں وہ لگ گیا تاکہ کوئی ایسا طریقہ دریافت کر سکے جس کے ذریعے فرانس بھی اتنی ہی اچھی الکوہل پیدا کر سکے جتنی اچھی جرمنی میں تیار کی جاتی تھی۔ اس نے اپنی دریافتیں فرانسیسی شراب کشید کرنے والوں کے ساتھ ساتھ انگریز شراب کشیدکاروں کو بھی دیں اور ساتھ ہی یہ وضاحت دی کہ ہمیں اپنے فرانس کے لیے کچھ دوست بنانے چاہئیں۔ 1876 میں اس کا یہ کام ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوا جس کا نام ہے شراب کا مطالعہ، جس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اور انگلینڈ میں پاسچر کی کتابوں میں سے یہ کتاب سب سے معروف ہے۔ تاہم تخمیر کاری پر پاسچر کا کام یہیں پر اچانک ختم نہیں ہوتا۔ اس نے طب، جراحی اور صحت عامہ پر کہیں زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے، کیونکہ یہ زخموں کی سوجن پر لارڈ لیسٹر کے کام کے لیے نقطۂ آغاز تھا، جو ان دنوں آپریشن کے بعد بے پناہ تکلیف کا باعث بنتی تھی اور اکثر عضو کا کاٹنا ضروری ہو جاتا اور اکثر اوقات حتیٰ کہ یہ چیز بھی مریض کی زندگی بچانے کے لیے کافی نہ ہوتی۔ لیسٹر کے دور سے پہلے کے دنوں میں تقریباً 33% اموات آپریشن سے واقع ہوتی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرجن آپریشن کرنے کے لیے غیر آمادہ ہوتے تھے، ماسوائے آخری اور مایوس کن حربے کے طور پر۔ اب پاسچر کی دریافت کہ تخمیر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تخمیر فرمنٹیشن کو کہتے ہیں، تو فرمنٹیشن جو ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس نے لیسٹر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ
کہیں یہ جو آپریشن کے بعد سوجن ہوتی ہے یہ بھی تخمیر کی قسم تو نہیں ہے جس کا سبب زخم میں جراثیموں کا داخل ہونا ہو۔ شاندار تحقیقوں کے ایک سلسلے کے نتیجے میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت یہی ہے، اور یہ کہ اگر صرف جراثیموں کو زخموں سے خارج کر دیا جائے تو سوجن سے بچا جا سکتا ہے۔ سرجری میں جراثیم کش طریقے نے آج کے جراثیم سے پاک طریقے تک پہنچایا ہے، جہاں مثالی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض کی جلد کو جراثیم سے پاک رکھا جائے۔ اس لیے اگرچہ آلات اور ڈاکٹر کے ہاتھ اور ہر دوسری چیز کو مکمل طور پر جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے، تاہم زخم کا اس طرح علاج نہیں ہو پاتا جب تک یہ پہلے سے جراثیم زدہ پرانا زخم نہ ہو۔ اس کام کی بے پناہ اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آج آپریشن میں شرح اموات تقریباً 1% تک گر چکی ہے۔ اب نیکسٹ اس نے ریشم کے کیڑوں پر تحقیق کی تھی، کیونکہ یہ تحقیق اس نے اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ریشم کے کیڑوں کی بیماریوں کی ایسی جو 15 یا 16 سال سے فرانس کے جنوب میں ریشم کی صنعت کو تباہ کر رہی تھی۔ اس وقت فرانس کے اس حصے کے کسان طبقے کی بڑی گھریلو صنعتوں میں سے ایک صنعت ریشم کے کیڑے کو پالنا تھی۔ عملی طور پر ہر خاندان ریشم کے کیڑوں کی نشو و نما اور دیکھ بھال کے لیے گھر میں بہترین کمرہ مختص کرتا، حتیٰ کہ عورتیں ریشم کے کیڑوں کو شہتوت کے تازہ پتے مہیا کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کمرے کا درجہ حرارت بالکل ٹھیک ہے، رات کے دوران اٹھتی ہوتی تھیں، اور اس علاقے میں ایک دوست سے ملنے پر معمول کے سلام کے الفاظ یہ نہیں ہوتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، بلکہ یہ ہوتے تھے آپ کے ریشم کے کیڑے کیسے ہیں۔ 1849 تک یہ صنعت متواتر پھلی پھولی، لیکن 1849 میں کیڑوں پر بیماری کا حملہ ہوا۔ پہلے تو یہ خیال کیا گیا کہ انڈوں میں خرابی ہے اور دوسرے ممالک سے تازہ انڈے لائے گئے اور اس سے ایک فصل کے لیے تو بیماری کا علاج ہو گیا، لیکن ان درآمد شدہ کیڑوں کی نئی پود کی پہلی نسل میں یہ بیماری دوبارہ نمودار ہو گئی، تو اس علاقے کے مکینوں کو ہر سال بیرون ملک سے تازہ انڈے منگوانے پڑتے تھے۔ جلد ہی یہ بیماری قریبی ممالک میں بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ جاپان بیماری سے پاک ریشم پیدا کرنے والا واحد ملک تھا۔ اس چیز نے ریشم پیدا کرنے والوں کو مایوس کر دیا، ہزاروں خاندانوں کو تباہی کا سامنا تھا۔ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ 1865 میں گورنمنٹ نے پاسچر کو بیماری کی تحقیق کرنے کا کہا۔ اس سے پہلے مشاہدہ کرنے والوں نے بیمار کیڑوں کے اجسام کے اندر خوردبینی اجسام یا ذرات کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن کوئی آدمی علاج دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پاسچر نے ہر کیڑے کے دیے گئے انڈوں کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کیا اور صرف وہی انڈے رکھنے کی تجویز دی جو صرف صحت مند والدین سے ہوئے ہوں۔ پھر اس نے انڈوں کا یا ریشم کے کیڑوں کا مطالعہ کرنے کے لیے خوردبین کا استعمال کیا۔ پھر اس نے کیڑے پالنے والوں کی توجہ کیڑوں کی بھیڑ لگانے، غیر صفائی ستھرائی، ضرورت سے زیادہ حرارت دینے اور عمومی غیر صحت مندانہ حالات سے بچنے کی طرف دلائی، کیونکہ یہ چیزیں کیڑوں کو کمزور کر دیتی تھیں اور انہیں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ ریشم کے کیڑے پر اس کی تحقیق کے دوران ہی پاسچر پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے جسمانی اثرات سے وہ کبھی چھٹکارا نہ پا سکا۔ اس حملے کو ریشم کے مسئلے پر کام کی زیادتی سے منسوب کیا جاتا ہے، تاہم اس کے دماغ کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور 1877 میں 55 سال کی عمر میں اس نے اینتھراکس نامی مویشیوں کی بیماری کا مطالعہ شروع کیا۔ اس بیماری کا سبب ایک جرثومہ ہے، اور پاسچر نے آخرکار اس نظریے کی سچائی کو ثابت کر دیا، اور مزید یہ کہ اس کا حفاظتی علاج بھی دریافت کیا۔
اس نے اینتھراکس کے جراثیم کو اس طرح پالا کہ یہ صرف معمولی زہریلے رہ گئے، اور اس نے ثابت کیا کہ اگر کسی جانور کے خون میں یہ کمزور جراثیم داخل کیے جائیں تو یہ اینتھراکس کی صرف معمولی علامات کو جنم دیتے ہیں اور جانور کو بیماری کی مہلک حالت سے بچاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ویکسین چیچک سے بچاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں پاسچر کے کام کے دوسرے مرحلے کی طرف لاتی ہے، یعنی انسانی بیماریوں پر اس کی تحقیق۔ پاسچر نے ویکسین بنانے کا طریقہ دریافت کیا، یعنی کمزور جراثیم جنہیں نپی تلی مقدار میں بطور علاج یا عام جراثیم کے سبب پھیلنے والی بیماری کی روک تھام کے طور پر ٹیکے کے ذریعے انسانوں میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ 1879 میں جبکہ وہ پرندوں کے ہیضے پر کام کر رہا تھا، وہ چھٹی گزارنے اپنی لیبارٹری سے دور چلا گیا۔ واپسی پر اس نے تجربے کے لیے پالے گئے تمام جراثیموں کو مردہ یا مرے ہوئے پایا۔ اس نے مختلف پرندوں کے اندر ٹیکے کے ذریعے مرے ہوئے یا مرتے ہوئے جراثیم داخل کر دیے۔ اسے معلوم ہوا کہ پرندوں نے بیماری کی علامات دکھائیں لیکن وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر اس کے ذہن میں پرندوں کے اندر ٹیکے کے ذریعے ہیضے کے بہت سے تازہ دم مہلک جراثیم داخل کرنے کا خیال آیا، اور وہ اس نتیجے پر حیران رہ گیا، یعنی یہ کہ پرندے ابھی تک بیماری کے خلاف مدافعت دکھا رہے تھے، اگرچہ دوسرے پرندے جنہیں پہلے کمزور جراثیم کی خوراک نہیں دی گئی تھی وہ مر گئے تھے۔ پہلی انسانی بیماری جس پر پاسچر نے ٹیکے کا اطلاق کیا وہ ہائیڈروفوبیا یا ریبیز ہے۔ یہ بیماری پاگل کتے کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے، تو اس نے اس کا علاج دریافت کیا۔ اس کے بعد اس کی یہ جو دریافتیں ہیں، انہوں نے باقی سائنسدانوں کو یہ ترغیب دلائی کہ انہوں نے کالرا، ٹائیفائڈ، خناق، تپ دق جیسی خطرناک بیماریوں کے علاج ان کے جراثیم دریافت کیے، اور اس کے علاوہ پاسچر کے کارنامے سے جنم لینے والی طبی دریافتوں کی فہرست مرتب کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ پاسچر نے بیماری اور موت، جو کہ پہلے بہت بڑے راز سمجھے جاتے تھے، انہیں مافوق الفطرت عناصر کی حکمرانی کہا جاتا تھا۔ چاند کا موذی اور پراسرار اثر دیوانگی کا سبب بنتا تھا، بیماری کا سبب بننے والی قوتوں کی حامل نظر بد تھی، بخار میں اور مرگی میں جسم پر جنوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ تپ دق کو کنگز ایول کہا جاتا تھا، جس کا علاج صرف بادشاہ کے ہاتھ پھیرنے سے ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی سپرسٹیشنز یا توہمات پرستی کو پاسچر نے اپنی دریافتوں کے ذریعے ختم کر دیا، اور پاسچر 1895 میں 73 سال کی عمر میں فوت ہوا، اور اسے انسٹی ٹیوٹ میں ہی دفن کیا گیا۔